یعنی کہ تم نے تسلیم کر لیا کہ ویسے بھی ان کو تو میرا گھر میں رہنا ہی برداشت نہیں. جو بھی مسئلے ہوئے ہیں اس کی ذمہ دار تم ہو. جھوٹ کب بولا؟ وہی بتایا جو حقیقت تھی. تم جو کرنے کا سوچ رہے ہو اس کی معافی تمہیں نہ دنیا میں ملے گی اور نہ ہی آخرت میں. تمہیں طلاق دیتا ہوں. دیکھو گن ہٹاؤ اس کے پاس. میں نے کہا نا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جو میں چاہ رہی ہوں آپ وہ کر دیں, پھر جو آپ چاہتی ہیں وہ میں کر دوں گی. اور اگر آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی. ڈرامہ سیریل دو کنارے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آخر درست شیوان نے اپنی دھوکے بازی سے دعا کی کسٹڈی آخر حاصل کر ہی لی. اس نے اپنے وکیل کے ساتھ ساتھ ولید کے وکیل کو بھی خرید لیا تھا اور اس بات کی خبر ولید کو نہیں تھی. جب ولید کے بات کرنے کا موقع آیا تو ولید کے وکیل نے ولید کو خاموش کروا دیا, جس پر ولید کافی حیران ہوا. ولید اس بار پر حیران ہوگا کہ میرا وکیل آخر کیسے کر سکتا ہے, آخر اس نے میرے حق کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی. ولید کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پایا کہ اس کا وکیل بھی درست شیوان نے خرید لیا ہے اور دونوں وکیل درست شیوار کے حق میں ہی بات کر رہے تھے. آخر درست شیوار نے یہ کیس جیت کر اپنی بیٹی کی کسٹڈی حاصل کر ہی لی. ولید کافی افسوس کے ساتھ اکیلا تھکا ہارا گھر چلا جائے گا. گھر جانے کے بعد ماورا کو سب کچھ بتائے گا, کیونکہ ماورا ولید کی یہ حالت دیکھنے کے بعد وہ بھی پریشان ہو جائے گی اور ولید کے پاس دعا کو نہیں دیکھے گی, کیونکہ دعا کو تو درست شیوار لے گئی. ماورا کافی پریشانی کے ساتھ ولید سے سوال کرے گی کہاں ہے دعا اور آخر کیس کا کیا ہوا, آپ دعا کو ساتھ کیوں نہیں لائے ہیں. اب ولید ماورا کو کیا بتایا کہ اس کی خود کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اس نے نہیں سوچا تھا کہ دعا اس سے اس طرح الگ ہو جائے گی. اس کی زندگی کے جینے کا آخری وہی آسرا تھا اور وہ آسرا بھی درست شیوار اس سے چھین کر چلی گئی. درست شیوار نے ولید سے دعا کو چھین کر ولید کو برباد کر ہی دیا. ابھی تو دوستوں ولید کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, لیکن بہت جلد درست شیوار بھی پریشانیوں کا سامنا کرے گی اور یہ خوشخبری درست شیوار جا کر اپنی امی کو کہے گی. اس کی امی بھی یہ خوشخبری سن کر کافی حیران ہو جائے گی کہ آخر دعا کی کسٹڈی درست شیوار کو کیسے مل گئی, جبکہ اس نے تو دعا کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھا تھا. اس نے تو ولید سے طلاق لینے کے بعد ایک بار بھی مڑ کر اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا. درست شیوار کے جانے کے بعد ولید نے ہی اپنی بیٹی کا خیال رکھا اور اپنی بیٹی کی خاطر اس نے دوسری شادی کر لی, جبکہ ولید کو تو دوسری شادی کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا, لیکن اپنی بیٹی کی خاطر اس نے یہ قربانی دی اور اس کی یہ قربانی دینے کے بعد اسے آخر کچھ بھی حاصل نہ ہو پایا. اب درست شیوار ولید کے سامنے ایک اور شرط رکھتی ہے کہ اگر تم ماورا کو طلاق دے دو گے تو میں دعا تمہیں واپس کر دوں گی. اس بار ولید دونوں طرف سے پوری طرح سے پھنس چکا ہے. اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ درست شیوار نے نہیں چھوڑا. ایک طرف اس کی بیٹی کا سوال ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی کا. کسی بھی صورت وہ ماورا کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور کسی بھی صورت وہ دعا کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہے گا. اب دوستوں دیکھتے ہیں ولید اس بات میں کیا فیصلہ کرتا ہے. کیا وہ دعا کو حاصل کرنے کے لیے ماورا کو طلاق دے دے گا یا وہ ماورا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دعا کو درست شیوار کے پاس رہنے دے گا.